وحید صاحب، آج آپ پہلگام پہنچے ہیں، آپ نے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ان بریو ہارٹ سے بھی ملاقات کی ہے جنہوں نے اس حملے کے دوران بھی ہمت بنائے رکھی اور کرنے میں دقت تھی، اس سمے انہوں نے اپنا ہوش بنائے رکھا اور لوگوں کی مدد کی. آئی تھنک دس از کشمیر. اور یہ جو رسپانس یہاں کے لوگوں نے، پہلگام کے لوگوں نے کیا، اسی سے مطلب وہ کشمیریت بھی زندہ رہتی اور انسانیت بھی. تو کہیں نہ کہیں اس سخت وقت میں جب پورے ملک کی آزمائش ہوئی اس اٹیک میں، بیکاز دس واز اے کمیونل اٹیک، اینڈ سم ویئر دا ریسپانس آف پیپل اکراس جموں اینڈ کشمیر اینڈ پیپل اکراس کنٹری have not fallen prey to the attackers, and they have saved the harmony of this country. And خاص کر جو پہلگام کے لوگوں نے رسپانس کیا، اپنی جان پہ کھیل کے اس وقت ٹورسٹ کو، اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کی. تو غرض یہ تھا کہیں نہ کہیں کہ ہم پہ جو بدنامی ہے یا ہم پہ جو داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دس اٹیک از این ایکٹ آف ڈیفیمیشن اگینسٹ us. دس از اے کیس اگینسٹ us, اور ڈن ان اے وے ٹو پولرائز دا ہول آف انڈیا and distract people across country. But I think the response of people of Pahalgam has changed everything, which influenced across people across Jammu and Kashmir to come out for the first time and denounce unanimously violence, militancy and terrorism in that manner. Yesterday, Dr. Farooq Abdullah Sahab was also in Pahalgam. He met the tourists, the victims' family and all. He said that without the involvement of the locals, the incident like this cannot happen. دیکھیے وہ تو دیٹ از فار دا انویسٹیگیٹرز ٹو ڈیسائڈ، بٹ فاروق صاحب اسٹیٹمنٹ از اے کلیئر پرووکیشن اگینسٹ اینڈ ڈیفیمیشن اگینسٹ پیپل آف کشمیر اینڈ پیپل اکراس انڈیا ہیو lauded the role of locals. Kashmiris are a victim of violence. We have suffered so much. پہلگام کا اسٹیک نارملسی میں، امن میں، پہلگام کے لوگوں کی سب سے زیادہ اس وقت اسٹیکس ہے اس ٹورزم میں. تو یہ اٹیک کا غرض ہی ہے ڈیریل کرنا یہاں کی ٹورزم کو، یہاں کی پیس پروسیس کو اور یہاں کی نارملسی کو. تو کسی بھی طریقے میں ایک بہت بڑے لیڈر نے ایسا الزام لگایا، ایسا اسٹیٹمنٹ دیا، بہت ہی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، اینڈ انفارچونیٹلی اٹس کمنگ فرام فاروق صاحب. اور نہیں بولنا چاہیے تھا وین دا انویسٹیگیشنز ویر ان پروسیس. اور جب NIA کام کر رہی تھی، باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، حالانکہ میڈیا، دا ٹورسٹ themselves are appreciating the role of locals. So if you are blaming your people for an attack which is done by somewhere else from outside India, I think that's unfortunate. As a leader, he should have stood by his people. As a leader, he should have supported the locals. As a leader, he should have appreciated and encouraged the locals. Jab pehli baar you might have been seeing across Jammu and Kashmir, 10 days after now the attack, the entire Kashmir is mourning. There is no buzz across Jammu and Kashmir. Even Srinagar is affected, and psychologically people are affected by this attack, because we do not want to be seen with the killers or attackers of innocent people. We do not want to be seen promoting a communal act. So this is an attack on all of us. This is an attack on locals, most importantly. محبوبہ جی نے بھی ٹویٹ کر کے اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا، کہیں نہ کہیں وہ فاروق صاحب کے بیان سے اتر دکھائی دی. لیکن جب میں کل انٹرویو کر رہا تھا فاروق صاحب کا، تو انہوں نے الزام بھی لگایا محبوبہ جی پر. انہوں نے کہا کہ وہ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی، وہ خود آتنکیوں کے گھر میں جایا کرتی تھی، جہاں میں نہیں جاتا تھا، جن کے گھر میں نہیں بیٹھتا تھا، وہاں محبوبہ جی جایا کرتی تھی. دیکھیے یہ وقت الزام تراشی کا نہیں، سیاست کا نہیں. میں نے جیسے کہا کہ پورے کشمیر میں ماتم ہے آج، اور کہیں نہ کہیں اس اٹیک کا غرض یہ تھا کشمیر کو ڈیفیم کیا جائے. لیکن شاید پہلگام کے لوگوں نے جو رسپانس دکھایا، پوری ویلی نے، پھر اس سے میسج چلا گیا کہ پورے ملک میں ہندو مسلم دنگے نہیں ہوئے، کوئی غلط چیز نہیں ہوئی. اور پورے ملک میں نہ صرف لوگوں نے بلکہ حکومت نے بھی بہت پیشنٹلی رسپانس کیا. باقی فاروق صاحب یہاں سب سے بڑے لیڈر ہیں. اس وقت سیاست سے زیادہ دے شوڈ بی مور وریڈ اباؤٹ سیونگ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ آلسو سیونگ دا پیپل، دا ٹورزم اینڈ اکانومی آف دس ایریا. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں یا محبوبہ جی پہ جو انہوں نے الزام لگائے، تو محبوبہ جی کی پالیٹکس بہت کلیئرلی دیٹس ان فیور آف ریکنسلیشن ڈائلاگ اینڈ پیس پروسیس. The objective of her politics was to end violence in Jammu and Kashmir. The objective of her politics is that the youth of Jammu and Kashmir should not have guns in their hands, stones in their hands, or should not have cases and FIRs named after them. The houses should not be blasted. That's the objective of her politics. کہ شاید اس طریقے سے ہی جموں کشمیر میں کشمیر کے نوجوانوں کو ملک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے اس پہ.
1987 سے لے کر آج تک دا سورس آف وائلنس, گن کلچر, دا سورس آف ٹیررزم از واٹ 1987 elections when the rigging happened. Who created that atmosphere? Who is the beneficiary of 1987 elections? Every act that is happening from 1987 jiski wajah se yahan violence but is because National Conference crushed the mandate of people of Jammu and Kashmir. They rigged elections in Jammu and Kashmir. We are not accusing them. But agar aap maafi nahi mangte ho, agar aap apni cheezon ko nahi dekhoge, تو کریکٹ کیسے کرو گے؟ پھر بولتے یہ ان کے گھر جاتے تھے. آبجیکٹو واز کمپیشن. وہ ان لوگوں کے گھر گئی جو ملیٹنسی میں انوالو نہیں تھے. جیسے کل یہاں پہ جن لوگوں نے اگر غلطی کی ہے, کسی اور کا مکان اگر بلاسٹ ہوتا ہے, کسی اور پہ اگر ایف آئی آر لگتا ہے, اس وقت کتنے نوجوان بند ہیں. ڈزنٹ مین دیٹ 4000 people who have been picked up today randomly are all involved. They are not involved, and that's the objective of attacker. The objective of attack is to create havoc, panic in the security grid, so that innocents get arrested. Innocents get detained, innocent houses get damaged. So we cannot further as a government or people, they have, the duty is not to fall prey to the attackers. They are not your teachers. The India's response to this attack cannot be guided by attacker himself. He wants panic, he wants an attack, he wants violence, he wants disharmony. Doesn't mean the people of India will respond the way an attacker wants. تو فاروق صاحب جو کہتے ہیں شاید ان کی بلیف ہو سکتی ہے, لیکن ہماری بلیف ہے کہ ہمیں صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہاں ایک انسیڈنٹ کیا, اتنا بڑا سانیہ کیا, اس کا غرض تھا, دا آبجیکٹو از کلیئر, ٹو کریٹ ڈس ہارمنی ان کنٹری اینڈ ٹو شفٹ دا فوکس آف انڈیا. جو پیس پروگرس ڈائریکشن میں لگا تھا اس کو شفٹ کر کے آپ وار میں لگا دیں. تو آئی تھنک وی کلیئرلی نیڈ ٹو بہیو calmly and decide whatever is going to be the response as people and as government also. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 22 اپریل کے بعد لگاتار پاکستان کے خلاف ایکشن کی مانگ اٹھ رہی ہے. اس بیچ کل جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب کی وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی جی سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں کے بیچ میں اچھی بات چیت بھی ہوئی ہے. ایک ٹویٹ بھی کیا گیا فوٹو جس میں دونوں لوگوں نے ایک بلیو جیکٹ اور صدری پہنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ تو عمر صاحب ہی بولیں گے کہ منٹس آف میٹنگ کیا تھے, لیکن جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو 50 سیٹیں ملی ہے الیکشن میں, آفٹر اے ہیکٹک مینڈیٹ, اگریسو کیمپین اور ویکیوم کے بعد, آفٹر ایبروگیشن. اینڈ دا ایجنڈا آف دا الیکشن واز ٹو فل دا ویکیوم ہیئر. ایسی کوئی بات پچھلے 6 مہینے میں اس سرکار نے نہیں کی ہے. دے اسٹینڈ آن وقف از ویگ. انہوں نے وقف کے خلاف ریزولوشن نہیں کیا, جبکہ تامل ناڈو اور کرناٹکا نے کیا. 370 پہ کچھ نہیں کہا, کوئی ریزولوشن نہیں کیا. اس کے بعد جو یہاں نوجوان فیک چارجز پہ بندے, اس پہ بات نہیں کی. تو نیشنل کانفرنس از رننگ بی جے پیز ایجنڈا کلیئرلی. اس وقت وہ وقت نہیں تھا, بٹ انفارچونیٹلی دے شوڈ ہیو اسٹوڈ بائی دیئر پیپل. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ جو سانیہ ہوا ہے, یہ صرف آپ کو یہ ایک میسج اس میں یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ امن کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے. اٹ از فار دا میڈیا آف country, it's for the government of India, it's for the people of India to decide whether they wanted to side with the people of Kashmir or the people who want to defame us. Your response as a country cannot be guided by militants, terrorists or attackers. It is never possible. کسی بھی طریقے میں اس اٹیک کا غرض ہے یہاں سختی ہونی چاہیے, مکان جلنے چاہیے, تاکہ جو نیریٹو ملک میں پیس پروگرس کا ٹورزم کا بڑا وہ ختم ہو جائے. آج جب ٹی وی پہ آپ بلاسٹنگ دیکھتے ہیں, لڑکوں کو اٹھاتے ہیں, لوکلز کو, تو پورے ملک میں لگتا ہے شاید کشمیر ہمارا ہے ہی نہیں, شاید وہاں سب آتنکوادی ہے, شاید مکان جل رہا ہے. تو جو 5 سال میں محنت ہوئی وہی ضائع ہو رہی ہے. دا کیمپین فار ٹورزم ہیز چینجڈ انٹو کیمپین فار ٹیررزم suddenly with one incident. So I think as people we need to really understand the media has a huge responsibility, and the leaders, the way Farooq Abdullah has said, or the Umar Sahab, ان کو بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے بہت بڑی, ٹو ٹیل ٹو دا پیپل اکراس انڈیا. اور وہ کام اگر محبوبہ جی کرتی ہیں ان کو مطلب کرنے دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ دیٹ میڈیا ہیز اے ویری امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ٹو ہائی لائٹ دا رول آف لوکلز. دا رول آف لوکلز از ویری کلیئرلی واٹ یو سو ہیئر. دیر از نو اپریسیشن فار دا پیپل ایکچولی جینوئنلی ہو کنڈکٹڈ دا ریسکیو آپریشن. ابھی تک ایکنالج بھی نہیں کرتے. نہیں, ہم نے تو قریباً 10 سے زیادہ انٹرویوز ایسے میڈیا نے کیا ہے. میں بول رہا ہوں سرکار یہاں کی لوکل گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھنک مور وی نیڈ ٹو انیشیٹ آور ریسپانس. اور کہیں نہ کہیں وی شوڈ ناٹ فال پرے ٹو دا
terrorist act or terrorists, that the objective is to defame us, the objective is to divide us, the objective is to put India in a position of war. And it doesn't suit us that we will keep fighting and channelize all our resources from peace, progress, development to destruction. I think we need, as a country, as a people, we need to be very careful that what is the objective and motive behind this attack. ایک طرف 26 لوگوں کی جان چلی گئی, دوسری طرف سے جو آتنکی فیکٹری چلانے والا ملک ہے اپنا پڑوسی ملک پاکستان, وہاں سے ابھی بھی گیدڑ بھبکیاں آ رہی ہیں کہ اگر سندھو کا پانی آپ نے روک دیا تو یا تو اس میں پانی بہے گا یا تو خون بہے گا. آصف منیر الگ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم ایٹامک طاقت ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی بات چیت کا وہ دور باقی ہے یا پھر اب آر یا پار ہو ہی جانا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے, کشمیر میں پہلی بار بہت لوگوں نے بولا آر یا پار, بٹ ایز اے کنٹری آور ریسپانس کین ناٹ بی گائیڈیڈ بیکاز آف ون اٹیک اور اٹیکرس. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ انڈیا از ان پروگرس in a very different position today in the entire subcontinent. Your stakes as a country are different. اور the progress جو گورنمنٹ یہاں پہ کر رہی تھی کشمیر میں, تو اس اٹیک کا غرض, they are not our teachers. If we respond to this attack the way they responded, the way, or we react the way they did, تو I think کنٹری میں بہت لوگ ہیں جو سوچ سمجھدار ہے, and the government of India will definitely respond the way they want. بٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ہمیں پرووک کرے اور ہم رسپانس ویسے کریں جیسے وہ چاہتے ہیں. سبھی طرح کے امپورٹس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. جو 5 بڑے فیصلے لیے گئے پاکستان کے خلاف وہ بھی دیکھنے کو ملے. کہیں نہ کہیں جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ بھی بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر بلڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب بھارت یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو FATF کی گرے لسٹ ہے اس میں اس جو آتنکی فیکٹری پاکستان ہے اس کو شامل کر لیا. وی آر فالوئنگ مطلب گورنمنٹ آف انڈیاز انیشیٹوز. کلیئرلی وی آر آلسو آل واچنگ. ڈپلومیٹکلی بہت ڈیسیجنس ہوئے اور کچھ بہت مطلب رائٹفلی بھی لیے. واٹ وی سے از کلیئرلی, میں آپ کو پھر سے بولوں گا کہ اس اٹیک کا غرض ہے اس ملک میں کمیونل ہارمونی کمزور ہو اور انڈیا کی جو اپنی ڈائریکشن ہے اس کو ڈیریل کیا جائے. The attackers are not the teachers or the leaders of your foreign policy. The government of India should have its own initiative, not respond as a reaction. And definitely ہم لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے, اس ملک کے انٹرسٹ میں ہے, کشمیریوں کے انٹرسٹ میں ہے, امن, آستی اور پیس پروگرام جو جموں کشمیر میں چلا اس کی ضرورت ہے. There is an effort to derail our initiatives and we should not fall prey to it. Thank you, Wahid sir. Thank you so much for giving your time to ANI. We appreciate it.